السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کرنا اور برائیوں سے روکنا، اس کا حکم قرآن سے ہے اور حدیث پاک سے بھی ہے، لیکن کیا اور کس انداز میں ہے، آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی بات شروع کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل راشد مکی آفیشیل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے باتوں کو شروع کرنے سے قبل ایک جھلک درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حسن بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ نے ملاحظہ کیا، لہٰذا ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو اس کی طرف لے چلتا ہوں جو میرا مقصد ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کریمہ کے متعلق جناب کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امم سے بہتر ہے، اور دیگر امتوں کی بنسبت اس کی ابتدا و انتہا دونوں بہتر ہیں۔ حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ہمیں حکم دیا کہ اے لوگو تم بہترین امتیوں میں سے ہو، اس لیے کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ بعض کا قول ہے جو شخص جس قوت کا مالک ہے اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہاں تعاونوا سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا، اور شر فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا۔ یعنی جو شخص کسی سنت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جس انسان کے اندر اس کی ختم کرنے کی صلاحیت ہے، اس نے اس بات کا انکار کر کے اس انسان کا منہ توڑ جواب دیا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا۔ اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو انسان، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے ذریعے، ان کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو انسان میں پھیلایا، حق بات بتائی،
صحیح طریقے بتائے، غلط کاموں سے روکا اور اچھے کاموں کا حکم دیا، تو وہ شخص کیسا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوتی ہیں آسمان سے نازل کی گئی، یا پھر اللہ نے جو رسول بھیجا اس کتابوں کا اور ان رسولوں کا وہ بندہ خلیفہ قرار پائے گا۔ اور یہ کام صرف عالم دین اور جانکار لوگوں کے لیے ہی ہے۔ ان پڑھ اور جو لوگ علم دین سے وابستہ نہیں، انہیں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر! بہت برا وقت آج ہمارے سامنے چل رہا ہے، ہم اسی دور سے قریب گزر رہے ہیں۔ آج انسان کو اچھی بات پر کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ہم اچھی بات انہیں بتاتے ہیں، لیکن وہ اچھی باتوں کا منہ توڑ جواب دے کر وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اور جب ایسا وقت آ جائے کہ اچھے انسان کو برے گدھے سے اس کا پسند کیا جائے، لیکن انسان کو پسند نہ کیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ قیامت بھی ان قریب ہو جائے، اور اس کو قیامت کا وقت چلنے والا، اور قیامت بہت قریب آ جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے غالباً ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ہر کلمہ کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور میری رحمت اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یعنی جس بندے نے کسی اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو نیکی کی دعوت دی، سیدھے راستے پر بلایا، اچھے کام کرنے کے لیے بلایا، تو جتنی باتیں وہ انسان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر کلمہ کے بدلے ایک سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رہا کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے، اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے۔ اگر اسے دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ انسان توبہ میں جلدی کرے، اور اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اپنے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر رب کو راضی کر لے، رب کی اطاعت و فرما برداری کر لے کہ رب اس سے راضی ہو جائے۔ یعنی خالی ہاتھ اس دنیا سے نہ جائے، مطلب یہ کہ اس کے نام اعمال صرف گناہوں سے پر نہ ہو، بلکہ گناہ اگر ہو لیکن نیکیاں بھی ہونی چاہیے، بس بنسبت گناہ کے، گناہ کم ہو نیکیاں زیادہ ہو، بندہ کامیاب ہے، لیکن نیکیاں کم ہو اور گناہ زیادہ ہو، بندہ ناکام ہو کر اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے گا۔ لہٰذا میرا آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنے بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیں، اچھے کاموں کی طرف بلائیں، خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی طرف بلائیں اور سیدھے راستے پر لے کر آئیں، کہ اللہ تعالیٰ اس میں لانے والوں کو بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہترین امتیوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور چینل میں نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔